تو دین اگر سمجھنا ہے، دیکھیں نا آپ خود گفتگو انشاءاللہ ہو رہی ہے اس مسئلے پر کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن چھوڑا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ قرآن مجید نے خود کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی بھی چھوڑی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. قرآن میں تو نہیں کہا نا کہ قرآن میں بہترین نمونہ ہے، زندگی میں کہا ہے. تو پتہ چلا کہ جب قرآن نے جس زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ قرآن کے علاوہ ایک اور حیثیت رکھتی ہے جو قرآن کی آیات کے اوپر عمل ہے، اور وہ عمل پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا نام ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھوڑا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا؟ کسی ایک صحابی سے یہ بتا دے کہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی ہدایت قرآن میں ہی اللہ نے نازل کی ہے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,40,000 صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی جلدی آپ حرکت مت دیں کہ آپ اس قرآن کو یاد کر لیں. اس کا جمع کرنا بھی ہمارے اوپر ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر جمع کرنے کے بعد، جمع تو ہو گیا نا قرآن، پھر اس کے بعد بیان کرنا بھی ہمارے اوپر ہے. یہ بیان کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یہ قرآن مجید کی ڈیٹیل ہے. یہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں نا محمد شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیے، بالکل صدق کے دل سے بتائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا، لوگوں سے سنا ہے. حسن زن کے اعتبار سے آپ نماز پڑھتے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے، آپ سجدہ پہلے کرتے ہیں رکوع پہلے کرتے ہیں؟ آپ سجدہ پہلے کرتے ہیں کہ رکوع پہلے کرتے ہیں؟ لازمی سی بات ہے رکوع پہلے کرتے ہوں گے، لیکن قرآن نے پہلے سجدے کا ذکر کیا ہے. وَارْكَعِي وَاسْجُدِي، رکوع کر اور سجدہ کر، یہ نہیں کہا، بلکہ پہلے سجدے کا حکم دے دیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے مریم تو رکوع کر. تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو پہلے سجدہ آ رہا ہے پھر رکوع آ رہا ہے، لیکن ہم پہلے جو ہے وہ رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں. آپ حج اور عمرہ تو آپ نے کیا ہوگا، ایک پکچر میں نے آپ کی دیکھی تھی. اگر آپ نے حدیث کو چھوڑا تو پھر پتہ نہیں کس طرح سے آپ نے حج کیا ہوگا، کس طرح سے آپ نے عمرہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. مجھے بتا سکتے ہیں قرآن کے علاوہ اگر کوئی چیز بھی اللہ نے نازل نہیں کی تو یہ حج کیا اور عمرہ کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیا ہے یہ؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی تو قرآن مجید سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے اندر اور آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے. آیت مبارکہ کے پیچھے کانٹیکٹ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جمع متکلم سے خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے جنت بنائی، ہم نے یہ کیا، اور پھر اللہ ہی فرما رہے کہ نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. آپ بتا سکتے ہیں اس آیت کے اندر جو ہے جمع متکلم جو ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ، یہ جو نا کا جو صیغہ ہے کہ ہم، اس سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید کے سیاق و سباب اور پس منظر سے یہی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. لہذا اگر حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر آیت جو ہے بن نہیں پاتی. اس آیت سے پھر ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی رب ہے کہ جس کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے. عزیزوں، ایسی انگنت آیات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جس کو حل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ناممکن ہے. قرآن مجید جب سیاقول کا پارہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر امام والے کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. کب پھیرنا ہے؟ کس وقت پھیرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں فرماتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیریں. اب من حیث کا مراد کیا ہے؟ من حیث سے مقام جو ہے وہ کیا ای مقام، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، کہ اپنے چہرے کو جو ہے آپ نے مسجد حرام کی طرف رکھنا ہے. آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، بیوی کے پاس گیا ہے، بیت الخلاء گیا ہے، معاملات کر رہا ہے، ہر اعتبار سے ہر ایک اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو. کیا بتا سکتے ہیں کہ کس موقع پر؟ قرآن کی آیت تو عام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز نازل نہیں کی کتاب کے علاوہ تو صرف کتاب سے آپ ہمیں یہ نکال کے دکھائیں
کہ یہاں سے مراد کون سی کنڈیشن ہے، کس کنڈیشن پر اللہ حکم دے رہا ہے، لیکن شرط یہ کہ آپ اپنے ذہن سے اس کی تفسیر نہیں کریں گے۔ آپ کی الفاظ متشابہات ہو رہے ہیں جو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ متشابہت وہی ٹیڑھ ہے کہ جو قرآن کے خلاف جا رہا ہو، تو ہمیں ایسی خلاف کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن مجید کے اندر انگنت ایسے دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان آیتوں کا جواب، ان آیتوں کے بارے میں وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ آپ قرآن مجید کی آیت کی اسکیم کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیان کو چھوڑ کر آپ جو ہے لعلہم یتفکرون، غور و فکر پہلے کر رہے ہو۔ آپ غور و فکر پہلے مت کیجئے، آپ قرآن مجید کی آیت کے مطابق پہلے آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پھر آپ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت پر آ جائیں گے۔